الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا آلنا وأولانا ومولانا محمدا مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فضائے بدر کو ایک آبتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرۂ توحید سے آباد ہے اب تک۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا اور نرالا تھا کہ اس لشکر کا آفیسر کالی کملی والا تھا۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زیریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو فقط ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ سامعین کرام، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز جمعہ حق و باطل کا پہلا معرکہ، جسے غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو یوم فرقان کہا، بدر کے مقام پر ہوا۔ یہ مسلمانوں کا سب سے سخت مقابلہ تھا، اور یہ محض جنگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی جیتی گئی، ورنہ اس میں مسلمانوں اور کفار کا نہ تعداد میں مقابلہ تھا، نہ اسلحے میں مقابلہ تھا، صرف اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ ذرا غور کیجئے، ان دونوں فوجوں کا موازنہ کیجئے اور پھر اندازہ لگائیے کہ یہ جنگ کس طرح جیتی گئی۔ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، جس میں سے 82 مہاجرین تھے، 231 انصار تھے، جس میں سے 61 جو ہیں وہ بنو اوس کے تعلق رکھتے تھے، اور 170 جو ہے وہ بنو خرجر سے تعلق رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد بن اسود کے پاس تھا جس کا نام سبا تھا، اور ایک حضرت زبیر بن عوام جس کا نام سہیل تھا۔ مسلمانوں کے پاس 8 شمشیریں تھیں، 6 زریں تھیں، اور مسلمانوں کے جو کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور کفار کی طرف سے ان کے کمانڈر ابو جہل، اس کے بعد عتبہ بن ربیہ، امیہ بن خلف، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، عتبہ بن ابی معیط، اور ان کی تعداد 1000 تھی، جن میں سے 100 گھڑ سوار زرہ پوش تھے، 670 اونٹ تھے، اور اس جنگ میں وہ اپنے ساتھ سامان عیاشی کا سامان بھی لائے تھے، گانے بجانے والی عورتیں بھی لائے تھے، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہی ہے۔ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے،
70 کافر گرفتار ہوئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 جو ہیں وہ انصار میں سے تھے، جن میں سے 2 بنو اوس اور 6 بنو خرجر میں سے شامل تھے۔ اس واقعہ کا تاریخی پہلو تو یہ ہے کہ مسلمان جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مسلمان امن و سکون میں آ گئے۔ مشرکین مکہ کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ وہ مسلمان امن سے رہیں۔ انہوں نے سازشیں شروع کر دی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو ابو جہل نے خط لکھا کہ تم مسلمانوں کو اپنے مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ وہ کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، علانیہ طور پہ اس نے مشرکین مکہ کا ساتھ دینے کا ان سے وعدہ کیا اور کہا میں بظاہر مسلمان ہوں لیکن اندر سے منافق اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہوں گا۔ مشرکین مکہ گرمیوں میں اپنا سامان تجارت جو ہے وہ ملک شام کی طرف بھیجتے تھے۔ تمام مشرکین مکہ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا تاکہ اس میں جو منافع ہوگا وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے خرچ کریں گے۔ یہ ان کا مال جو ہے، قافلہ تجارت جو ہے ابو سفیان کی سربراہی میں ملک شام کی طرف چلا گیا۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ مکہ سے آ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان جو مدینہ کے مضافات میں بکریاں چراتے یا اونٹ چراتے تو ان کی بکریاں اور اونٹ کو لے جاتے تھے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان جو ہے وہ قافلے کو لے کر جو ہے وہ ملک شام سے مدینہ کے راستے مکہ کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا کہ اس لشکر کو روکیں تاکہ مشرکین مکہ کو بھی کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ جب ابو سفیان کو یہ خبر ہوئی تو اس نے فوراً ایک قاصد جو ہے اس کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور خود جو ہے راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے کی طرف اپنے قافلے کو لے کر چل پڑا۔ وہ جو اس نے قاصد بھیجا تھا اس کا نام تھا زمزم۔ وہ مکہ میں آیا۔ مکہ میں آنے کے بعد اس نے اپنے کانوں کو زخمی کیا، اپنے بال اس نے بکھیر لیے اور آواز ماری، اے گروہ قریش، اے گروہ قریش، اپنے تجارتی قافلے کو بچاؤ، مسلمانوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے، اسے بچاؤ۔ یہ لوگ ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیہ، یہ تو پہلے ہی اسلام دشمن تھے اور کوئی موقع نہیں ہاتھ میں جانے دیتے تھے۔ انہوں نے فوراً لشکر کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اس سے پہلے 2 واقعات ایسے ہوئے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک گھڑ سوار جو ہے وہ وادی بطحا میں آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، اے دھوکے بازو، اپنی اپنی قتل گاہ کی طرف چلو۔ پھر وہ وہاں سے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، پھر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر یہی اعلان کرتا ہے کہ اے دھوکے بازو، اپنی اپنی قتل گاہ کی طرف چلو۔ پھر وہ کوہ ابو قبیس پر کھڑا ہو کر یہی آواز لگاتا ہے اور ایک بھاری چٹان کو نیچے کی طرف لڑکا دیتا ہے۔ جب وہ بھاری چٹان نیچے گرتی ہے تو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹکڑے اہل مکہ پر آ کر لگتے ہیں۔ یہ خواب آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بتایا تو شام تک یہ جو ہے نا خبر پھیل گئی۔ تو ابو جہل نے حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے اسے بلایا اور کہا کہ بنو ہاشم میں اب عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں، پہلے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ 3 دن تک اگر یہ خواب پورا نہ ہوا تو پھر ہمیں تم کو لعنت اور ملعون کریں گے۔ ابھی یہ خواب کا دوسرا ہی دن تھا کہ زمزم نے آ کر مکہ میں شور ڈال دیا۔ اس سے پہلے رئیس الانصار قبیلہ اوس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مکہ میں تشریف لائے تو ان کے دوست جو تھے وہ امیہ بن خلف تھے۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے
کہ ابو جہل کی نظر پڑی اور اس نے کہا کہ ایک مدینے سے شخص آ کر اتنی آسانی سے عمرہ کر رہا ہے، تو اس نے نعوذ باللہ حضور کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنے قبیلہ کا سردار تھے، اور انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امیہ بن خلف حضرت سعد کا ساتھ دیتا کہ یہ میرے مہمان ہیں، الٹا اس نے حضرت سعد سے کہا کہ اے سعد ذرا ہوش سے بات کرو، یہ ابو الحکم ہے۔ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تو اصحاب رسول کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ سعد کے منہ سے یہ بات سن کر امیہ بن خلف پریشان ہوا۔ اس نے حضرت سعد سے کہا کہ مجھے اصحاب محمد مکہ کے اندر قتل کریں گے یا مکہ سے باہر قتل کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس کا مجھے علم نہیں۔ جب لشکر تیار ہوا تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے اسے کہا کیا تو نے اس یثربی بھائی کی بات نہیں سنی؟ تو اس نے بہانہ کیا اور ابو جہل سے کہا کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے بھی کافی کوشش کی راہ فرار کی، لیکن ابو جہل نے کہا اگر سردار نہیں جائیں گے تو لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، تم اپنے ارد گرد محافظ دستہ رکھو اور ایک تیز رفتار اونٹنی جو ہے نا وہ اپنے سفر کے لیے رکھو۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تھوڑی دور تک لشکر کو روانہ کر کے پھر واپس آ جاؤں گا، لیکن ان کی موت کے فیصلے بدر میں لکھے جا چکے تھے۔ ابھی رستے ہی میں تھے کہ انہیں اطلاع ملی، ابو سفیان کا پیغام ملا کہ میں نے اپنے قافلے کا رخ چینج کر کے اسے مسلمانوں کی پہنچ سے دور کر لیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ہم مسلمانوں سے اپنے قافلے کو بچائیں۔ لیکن ابو جہل جو اس وقت بہت زیادہ گھمنڈ میں تھا، اس نے کہا نہیں، ہم بدر کے میدان میں 3 دن تک رہیں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے وہاں اونٹ ذبح کریں گے، اور جو ہیں وہ موسیقی کے پروگرام ہوں گے اور اس کا جشن منائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حاضر ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم بجا لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں پروانہ وار لڑیں گے، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے امتیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو گھر بیٹھے ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا، لیکن ابھی انصار کی طرف سے جواب نہیں آیا تھا، کیونکہ انصار سے ابھی موت کی بیعت نہیں لی گئی تھی کہ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ ہمیں جس چیز کا حکم دیں گے ہم وہ پورا کریں گے، ہم اپنے اونٹوں کو صحراؤں میں لے جا کر اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، ہم اپنے بھی جگر چھلنی کر دیں گے، لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کے بعد قبیلہ بنو خجرت کے سردار حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ہمیں سمندروں اور دریاؤں میں کود جانے کا حکم بھی دیں گے تو ہم جو ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ آپ کے فرمان پر بے خطر دریاؤں اور اس سمندروں میں کود جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا مسرت کا اظہار کیا، آپ کا شانہ نبوت میں گئے، ہتھیار سجا کر آپ واپس آ گئے، اور پھر طے ہوا کہ جو ہے وہ بدر جو ہے مدینہ سے 60 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر جا کر یہ جنگ کی جائے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کل مل ملا کر 313 جو ہے وہ مجاہد اکٹھے ہوئے، جن میں سے کچھ نو عمر بھی تھے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص جو کہ 14 سال کے تھے، حضور نے فرمایا ابھی تم نابالغ ہو، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میرے بھائی سے کشتی کروا لو، میں اس سے زیادہ لڑنا جانتا ہوں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ تو جب وہ لڑنے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم مجھ سے ہار جاؤ، کیونکہ تم تو پہلے ہی غزوے کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہیں، تو میں جیت کر میں بھی اس غزوے میں شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آپ بھی شامل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جو ہے وہ غزوہ بدر میں شامل تو نہیں کیا، لیکن ان کو غزوہ بدر کے جو شامل صحابہ میں شامل کر کے انہیں مال غنیمت میں پورا حصہ دیا۔ ان میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی بہت شدید بیمار تھی، ان کو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی خدمت کرو اور جو ہے آپ مدینے میں رہو۔ اسی طرح ایک صحابی جن کو آپ نے فرمایا کہ تم مدینے کی حفاظت کرو اور مدینے میں ہی رہو، یہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر تھے۔ ایک صحابی کی راستے میں شہادت ہو گئی، ایک صحابی کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، آپ نے ان کو بھی اصحاب بدر میں شامل کیا، یعنی 8 لوگوں کو آپ نے واپس کیا اور ان کو اصحاب بدر میں مال غنیمت میں شامل کیا۔ اب یہ لشکر جو ہے بے سر و سامانی کے عالم میں، جن کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں، فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد، اس کو لے کر یہ میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ جس وقت یہ غزوہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 54 سال 6 ماہ اور 4 دن تھی۔ کفار کا لشکر پہلے ہی وہاں پر آ چکا تھا اور انہوں نے نرم زمین جو ہے وہاں پر اپنا پڑاؤ کر لیا۔ مسلمان جب سخت اور ریتلی زمین پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی برکت سے بارش کی، تو وہ جگہ جو ہے وہ نرم ہو گئی اور وہ دوسری جگہ جو ہے وہ کیچڑ والی بن گئی۔ اب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھپر، جس کو عریش کہتے ہیں، وہ بنا دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر آرام فرمائیں۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ کون اس کی حفاظت کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا۔ ابھی کسی نے جواب نہیں دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کروں گا۔ اب کفار کے جو ہے وہ لشکر کے اندر گانے بجانے ہو رہے تھے، شرابیں چل رہی تھی، اور ادھر اللہ کا محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے اللہ، اگر تو نے یہ 313 جو میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے یا شکست کھا گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ آپ کی جو ہے وہ کمبلی جو ہے آپ کی سر سے آپ کی پشت پر آ گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے دوبارہ وہ آپ کے اوپر ڈال دی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے صدیق، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا جو وعدہ کیا تھا وہ آن پہنچا ہے، جبریل امین جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے ایک چھڑی ہاتھ میں لی، میدان یہ جنگ سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی سے اشارہ کیا کہ عتبہ یہاں پر مرے گا، شیبہ یہاں پر مرے گا، جو ولید یہاں پر قتل ہوگا، ابو جہل یہاں پر مرے گا، اور جو ہے وہ امیہ بن خلف یہاں پر جہنم واصل ہوگا۔ یعنی جب جنگ ختم ہوئی تو جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی تھی